اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اتوار کا دن ہے، دسمبر کی 29 تاریخ 2024 ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ الذاریات کی آیت نمبر 51 سے تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، سبق توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا پہلا لفظ ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ وَلَا تَجْعَلُوا، جیم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ، یہ جو عین ہے اس عین کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے اور لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ را کے اوپر زبر ہے لیکن یہاں پر اسٹاپ کریں گے۔ یہ جو چھوٹا طا آپ کو دکھ رہا ہے یہ اسٹاپ کی نشانی ہے، وقف کی نشانی، تو یہاں پر جب اسٹاپ کریں گے تو پھر اس را کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ را کو جزم کے ساتھ پڑھیں گے، آخر۔ انی، حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، انی لکم منہ نذیر مبین۔ لام کے بعد کاف ہے، جیسے میں نے کل کے سبق میں بتایا تھا، یہ لفظ بالکل سیم اوپر گزر بھی چکا ہے، یہ جو ہم نے کل کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا، تو یہی جو ہے لفظ بالکل سیم لفظ ہے۔ کاف کے بعد دو میم ہے تو پہلا میم چھوڑ کر دوسرے میم کو پڑھیں گے، کاف کو دوسرے میم کے ساتھ ملائیں گے، لکم منہ نذیر مبین، را کو میم کے ساتھ ملائیں گے، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ کذالک، ما کے اوپر چھوٹی مد ہے تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے، ما اتی الذین، حمزہ کے بعد یہ تا ہے، اس تا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، اتی الذین من قبلہم، یہ جو ہا ہے ہا کے بعد دو میم میں پہلا میم چھوڑ کر دوسرے میم کو پڑھیں گے، پھر میم کے بعد نون بھی ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اور یہ را بھی ہے اور را کے اوپر تشدید ہے۔ یہ جو تین دندان آپ کو دکھ رہے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید والا جو حرف ہوا کرتا ہے تو اس کو سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو نون ہے نا جس کے اوپر جزم ہے، اس نون کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ جزم والا حرف آ جائے اور تشدید والا حرف جہاں پر بھی آئے گا تو وہاں ہم جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے، تشدید والے حرف کو پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ مر رسول، نون کی آواز بالکل نہیں نکالنی، مر رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به، اتواصوا به، با کے ساتھ یہ گول ہا ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو ملا کر پڑھیں گے، تو اس طرح پڑھیں گے، بِهِ بل ہم قوم طاغون۔ لیکن جب اسٹاپ کریں گے تو بِهِ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا جیم آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اسٹاپ کی نشانی ہے، تو یہاں پر آپ اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں، اور جب اسٹاپ کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ بہ، با ہا زیر بہ، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون فتول عنہم فما انت بملوم وذکر، ذال کو کاف کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف کے اوپر تشدید ہے اور نیچے زیر بھی ہے، تو تشدید کی وجہ سے ذال کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، وذکر فإن الذکرى، یہ جو فا ہے اس کے ساتھ یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے
الف کے اوپر پیش آ جائے، زبر آ جائے، یا الف کے نیچے زیر آ جائے، یا الف کے اوپر جزم آ جائے، تو اس کو ہم الف نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم حمزہ کہیں گے. تو یہ فا کے ساتھ یہ حمزہ ہے، یاد رکھیے گا. اس حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے. پھر یہ جو نون ہے اس کو رال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ رال کے اوپر بھی تشدید ہے. رال کو پھر کاف کے ساتھ ملائیں گے. پھر یہ جو را ہے یہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہ جو یا ہے یہ یا خالی ہے تو یا کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى، ذکری یا ذکرا یا نہیں پڑھیں گے. یا کی آواز بالکل نہیں نکالنی. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میم کے بعد دو حرف ہے، نیچے واو ہے اور اوپر حمزہ ہے. تو نیچے جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کے بعد ڈائریکٹ ہم نے حمزہ کی آواز نکالنی ہے اور تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا دے کر پھر اس کو پڑھنا ہے. ایسے مؤمنین. سمجھ میں آگئی نا بات؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 تک جو ہے وہ آپ کے سامنے تجوید کے ساتھ ہم نے یہ پڑھا ہے، سیکھا ہے. آپ اس کی خوب مشق کیجئے، بار بار سنیے تاکہ آپ کی تجوید اچھی ہو سکے. اور انشاءاللہ آپ اگر بار بار اس کو سنیں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ بھی گھر بیٹھے ایک اچھے قاری کی طرح قرآن پاک پڑھنا سیکھ جاؤ گے.